آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، جن میں اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور دنیا میں آپ کی بعثت مبارک اور تشریف آوری کہ وہ احکام جن کو آپ کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کا ذکر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، تابع داری کرو اس رسول کی جو بے پڑے غیب کی خبریں دینے والا ہے، یعنی بے پڑے امی کا ترجمہ ہے نبی یعنی امی، نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے، اور امی کا معنی ہے بے پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ میرے سونے محبوب نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، یعنی آپ کا استاد کون ہے؟ خود خالق کائنات۔ اس سے بڑی عظمت و شان کیا ہوگی کہ میرے محبوب کو پڑھایا سکھایا خود خالق کائنات۔ فرمایا اس رسول، اس پیارے رسول جو بے پڑے غیب کی خبریں دیتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ محبوب یجدونہ مکتوبا کہ لکھی ہوئی اس کی شانیں پاتے ہیں، لکھی ہوئی اس کی شانیں پاتے ہیں، اس کی عظمتوں صفات کو پاتے ہیں۔ کہاں؟ فرمایا عندہم، اپنے ہاں، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں۔ یہ فرمایا کہ اس نبی مکرم شفیع معظم کی تابع داری کرو جو رسول مکرم ہیں، بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اور جن کی شانیں تم تورات میں بھی پاتے ہو، انجیل میں بھی پاتے ہو۔ یعنی یہ قرآن پاک تو میرے سونے محبوب کی شان ہی اترا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میرے سونے محبوب کی عظمت و شان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی بیان فرما دیا، انجیل کے اندر بھی بیان فرما دیا، زبور کے اندر بھی بیان فرما دیا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ان بدبختوں کی کتابوں میں یہ آ گیا کہ وہ نبی مکرم، وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائے گا، تو اس وقت یعنی سارے مسلمان جو بھی اس وقت دنیا میں موجود تھے، یا بنی اسرائیل جنہیں یہودی کہا جاتا ہے، الذین سے مراد یہودی بنی اسرائیل والے، یہ یہودی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ سارے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ہوئی کو مخاطب فرمایا کہ تابع داری کرو اس رسول کی جو بے پڑے غیب سے خبریں دیتا ہے، اور جس کی شانیں تم انجیل میں بھی پاتے ہو، تورات میں بھی پاتے ہو۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا
کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. فرمایا کہ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل والے جن کی وہ ذریت ہی فلسطینیوں پر بربریت اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کر رہی، اور ستم کہ پورا عالم کفر ایک طرف ہو گیا ہے اور عالم اسلام ابھی خاموش ہے کہ کیا کرنا ہے. کیا ہم وہ ہیں جو ان کی طرف محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں، اپنے ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اور میرا رب اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، فرمایا ایمان والو کبھی بھی ان یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا دوست نہ بنانا. یہ میرے رب کا فرمان ہے اور میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا کبھی ان کو نہ بنانا، یہ تمہارے کبھی بھی سکے نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی تمہارے پیارے نہیں ہوں گے، مت ان کو ایسا بنانا. تو یہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے تو جب ان یہودیوں کا واسطہ جنگ مشرکین کے ساتھ ہوتی تو پھر یہ آپ کا وسیلہ ڈالتے تھے، آپ کا وسیلہ ڈالتے کہ یا اللہ ہمیں اس نبی آخر الزمان کے صدقے جو تشریف لانے والا ہے ہمیں فتح عطا فرما. یستفتحون للذین کفروا، فتح مانگتے تھے کفر پر، اور میرا رب فرما فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب وہ ان کے پاس تشریف لے آئے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، پھر اس کا انکار کر دیا. فرمایا پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے، پھر جانتے بوجھتے انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، میں لعنت ہے اللہ کی ان پر کہ یہ جانتے بوجھتے کہ پتہ ہے وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی شان اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب تورات کے اندر بیان فرمائی ہے، زبور کے اندر بیان فرمائی ہے، انجیل کے اندر بیان فرمائی ہے، یہ وہی نبی مقدر. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرا رب الذین، وہ یعنی یہاں سے بھی مراد یہی یہودی تھے، الذین آتیناہم الکتاب جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اس طرح آپ کو پہچانتے تھے. کہ پہچان میں یعنی کوئی محمل بات نہیں تھی جس کو سمجھ نہیں آتی، پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان. فرمایا اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آپ کو پہچانتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے ان کے، اور چند یہودیوں ہی نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو مسلمان. ان میں ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے عبداللہ، آپ نے وہ کون سی نشانیاں دیکھی کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر امام الانبیاء کو پہچان دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے پیارے عمر، جو ہم نے اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں پڑھی تھی، جو علامات اللہ نے بیان فرمائی تھی، جو اللہ نے ان کی شانیں بیان فرمائی تھی، وہی علامات، وہی صفات، وہی شانیں دیکھ کر ہم نے آپ کو اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پہچان لیا تھا، بیٹوں سے بھی بڑھ کر. فرمایا ہاں، فرمایا بیٹوں کی بھی اتنی پہچان نہیں ہوتی، بیٹوں کو بھی ہم اتنا پہچان نہیں سکتے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں مارتی عورتوں نے کیا کیا ہوگا، ہماری عورتوں نے کیا کیا ہوگا، یہ 100% ہم نہیں کہہ سکتے، ان بچوں کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ ہمارے بچے ہوں گے. لیکن فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ جو شان اللہ نے آپ کی ہماری کتابوں کے اندر بیان فرمائی تھی، ہم نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی مکرم شفیع مسیح، یہی وہی.
شان کیا بیان ہے انجیل کے اندر؟ انجیل کے اندر جو میرے سونے محبوب کی شان بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ وہ نبی مکرم، وہ شفیع معظم، جو آخر الزمان نبی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، فرمایا وہ نہ پستہ قد ہوں گے نہ دراز قد ہوں گے. پہلی نشانی فرمایا نہ پستہ قد ہوں گے نہ دراز قد ہوں گے، یعنی نہ تو آپ کا قد مبارک چھوٹا ہوگا اتنا کہ وہ ایک عیب بن جائے، اور نہ ہی آپ کا قد مبارک اتنا بلند ہوگا کہ وہ بھی عیب بن جائے. فرمایا نہ پستہ قد ہوں گے نہ دراز قد ہوں گے. لیکن یہ میرے محبوب کا معجزہ تھا، یہ میرے محبوب کا معجزہ تھا. جتنا مرضی لمبا آدمی آپ کی بارگاہ دیا میں آ جاتا تھا، میرے سونے محبوب اس سے بلند نظر آتے. بلند جتنا مرضی مجمع ہوتا تھا، جتنے مرضی لمبے آدمی ہوتے تھے، لیکن جب امام الانبیاء درمیان میں کھڑے ہوتے سب سے آپ بلند نظر آتے. یہ آپ کا معجزہ مبارک تھا، یہ آپ کی شان. فرمایا نہ وہ پستہ قد ہوں گے نہ وہ دراز قد ہوں گے. اور فرمایا کہ گورا رنگ ہوگا ان کا گورا رنگ ہوگا. اور اس میں کیا شک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج چمکتا تھا، جس طرح سورج چمکتا تھا ایسے آپ کا چہرہ مبارک تھا. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے سونے محبوب کا حسن بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیانی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں کی رات سونے محبوب کے رخ انور کی زیارت کی تھی. 14ویں کی رات کہ 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور وہ بڑی خوبصورت ستاروں بھری رات ہوتی ہے. فرمایا لیلۃ اضحیانی، 14ویں کی رات میں سونے محبوب کی زیارت کے لیے گیا، اور جب میں آپ کے پاس گیا تو آپ احرام فرما اس طرح فرما رہے تھے. فرماتے ہیں کہ آپ اور آپ کا چہرہ مبارک، چادر مبارک آپ نے وعلیہ حلۃ حمرا، سرخ رنگ کی دھاریوں دار چادر مبارک آپ نے اوپر دی ہوئی جس میں آپ کا چہرہ مبارک نظر آ رہا تھا، چہرہ مبارک نظر آ رہا تھا. فرماتے ہیں میں جہاں پہنچا فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے محبوب کے رخ انور کو تکنے لگا، دیکھتا ہی جا رہا ہوں، دیکھتا ہی جا ادھر دیکھا وانظر الی القمر، اور پھر میری نظر آسمان کے چاند پر اٹھی، چاند کو دیکھنے لگا. اب پھر کیا تھا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا تھا. فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے محبوب کا رخ انور سونا ہے یا چاند سونا. فرماتے آخر میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا هُوَ آسانو اندی کمری، بے شک میرے سونے محبوب کا رخ انور جان سے بھی زیادہ خوبصورت، جان سے بھی زیادہ خوبصورت. پھر کیوں نام کہے کہ سب سونے تو سونا ہی چہرہ حضور دا، سب سونے تو فرمایا گورا رنگ ہوگا. اور آگے فرمایا ان کی 2 زلفیں ہوں گی، ان کی 2 زلفیں ہوں گی. یہ انجیل کے اندر آیا ہے اور قرآن پاک کے بھی اندر اللہ نے اپنے محبوب کی یہی حسن و جمال کو بیان فرمایا. فرمایا بدوہا، وقت چاس کی طرح تیرے چمکتے دھمکتے مکھڑے کی قسم، رخ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لال نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخبور اپنی ہن مد بنیا. اللہ نے فرمایا بدوہا، محبوب وقت چاس کی طرح تیرے چمکتے دھمکتے مکھڑے کی قسم. اور آگے فرمایا واللیل اذا سجا، اور اندھیری رات کی طرح تیرے رخ انور پر چھا جانے والی ان زلفوں کی قسم.
ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، نہ وہ آپ چھوڑا ہے نہ رہا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَآثَرُ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلْدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر۔ اور بعض نے کہا کہ عینی کا معنی میری آنکھ، اور اگر اس کا عینون ترجمہ بنے تو پھر کہا کسی آنکھ، یعنی ہو سکتا ہے میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہو، لیکن فرمایا عینی نہیں، لفظ عینون نے واجبالو من کا لم طالد النساء، کہ میری آنکھ نہیں بلکہ کائنات کی کسی آنکھ نے بھی آپ سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور دیکھتے بھی کہاں، فرمایا ایسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ایسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری، ہر جھول سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا جس طرح میرے محبوب نے چاہا، جس طرح میرے محبوب نے چاہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کو بنا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے محبوب پہلے تھے، جسم آپ کا باپ کو بنایا گیا، تبھی تک جیسے آپ نے چاہا، جیسے آپ نے چاہا کہ یا اللہ میرے ایسے ہاتھ بنا دے، میرے ایسا چہرہ بنا دے، میری ایسے جسم بنا دے، یعنی آپ پہلے تھے تو جیسے آپ نے عرض کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کو بنا دیا۔ گویا آپ کا جسم بعد میں بنایا گیا ہے اور آپ کی تخلیق ہر شے سے پہلے ہوئی، اور یہ اس وقت جب صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب نبی بنایا تھا، نبی بنایا تھا کب؟ یہ نہیں کہ آپ کو یعنی نبوت بعد میں ملی، پہلے آپ کی ویسے تخلیق۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم میں کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبی نبی تھا، نبی تھا۔ فرمایا ان کی دو گورا رنگ مبارک ہوگا اور دو ان کی سیاہ زلفیں ہوں گی، دو سیاہ زلفیں ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اس کے اندر لکھا ہے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ وہ پہمند لگے کپڑے پہن لیں گے، پہمند لگے کپڑے بھی وہ پہن لیں گے، اپنی بکری کا خود دودھ دوہیں گے، اپنی بکری کا خود دودھ دوہیں گے۔